الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون صدق الله العظيم. گناہگاروں کو جنت سے کھڑے دربان روکیں گے، گناہگاروں کو جنت سے کھڑے دربان روکیں گے، پھر حکم ہوگا کہ جانے دو یہ امت ہے محمد کی. سب کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دانا خاک میں ملتا ہے تو گل و گلزار ہوتا ہے، دانا پست افتد زبردستش کند، دانا پست افتد زبردستش کند، خوشا چون سر بر کشد پستش کند. میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس قرآن میں نے آپ کے سامنے سورہ ہود کی آیت نمبر 23 اور 24 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. گزشتہ درس میں کفار کا ذکر تھا، اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں باغیوں کا ذکر تھا، اور سب سے بڑے ظالم شخص کا ذکر تھا، سب سے بڑے ظالم لوگوں کا تذکرہ موجود تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بھی ذکر فرمایا، ان کا آخری انجام کہ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، کہ انہوں نے اپنا جانی نقصان کیا اور جو بھی من گڑت باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے تھے وہ ساری کی ساری ان سے غائب ہو جائیں گی، رفو چکر ہو جائیں گی. یقیناً وہ بہت بڑا نقصان اٹھانے والے ہوں گے جہنم کی صورت میں. اللہ رب العزت کا یہ انداز ہے قرآن پاک میں، یہ اسلوب ہے قرآن پاک کا کہ جب اللہ رب العزت جنت کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ جہنم کا بھی ذکر فرماتے ہیں، اور جب کافروں کا ذکر کرتے ہیں، نافرمانوں کا، باغیوں کا ذکر کرتے ہیں، تو اس کے فوراً بعد اپنے چاہنے والوں کا، اپنے ماننے والوں کا، ایمان والوں کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں. تو پہلے کفار کا، مشرکین کا ذکر کیا، اور جو آج کے درس میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ رب العزت اپنے چاہنے والوں کا، اپنے ماننے والوں کا، ایمان والوں کا ذکر فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ساری دنیا میری بغاوت نہیں کرتی، سارے ہی میرے نافرمان نہیں ہیں، سارے ہی میرے باغی نہیں ہیں،
بلکہ دنیا میں قیامت تک کچھ لوگ ایسے رہیں گے جو اپنی ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ رب العزت سے کریں گے، اور اپنی ہر چیز سے زیادہ محبت اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے، اور اپنا سب کچھ، اپنا تن من دھن، اپنا اپنی جان مال، سب کچھ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر نچھاور کر دیں گے، اور اسی میں اپنی کامیابی سمجھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے ماننے والوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ ایمان لایا، ایمانیات آپ کو معلوم ہے، ایمان مفصل میں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ساری ایمانیات پر ایمان لایا، اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک مانا، وعمل الصالحات، اور ایمان لانے کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ نہیں گئے، صرف نام کے مسلمان نہیں بنے، بلکہ ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک اعمال کیے، محنت کی۔ رات کو ہم محفل میں گئے ہیں، پیر طریقت حضرت مولانا مفتی محمود الحسن شاہ مسعودی صاحب، انہوں نے یہ بات بیان فرمائی، کہتے ہیں کہ اسلام کا سسٹم ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا تو وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہو گیا، وہ اصلی مسلمان بن گیا، بلکہ نہیں، اس کو مسلمان کے گھر میں جب پیدا ہوا ہے تو اس کو صحیح مسلمان بننے کے لیے اس کو محنت کی بھی ضرورت ہے۔ اسلام کا انہوں نے بتایا تھا کہ اسلام کا سسٹم ایسا نہیں جیسے قوم و برادریوں کا ہوتا ہے کہ ایک بندہ کسی برادری میں پیدا ہوا تو اسے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو اس برادری کا کھلوانے کے لیے۔ ایک بندہ کسی گجر کے گھر پیدا ہو گیا تو اس کو اس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی کہ میں اپنے آپ گجر ثابت کرنے کے لیے اسے کوئی محنت کرنی پڑے، بس گجر کے گھر پیدا ہو گیا بس گجر بن گیا، بٹ کے گھر پیدا ہو گیا بٹ بن گیا، اس کو بٹ کھلوانے کے لیے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن فرمایا کہ ایک مسلمان کے لیے، حقیقی مسلمان بننے کے لیے اس کو مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا کافی نہیں ہے، گھر میں پیدا ہونے کے بعد اس کو محنت بھی کرنی پڑے گی، نیک اعمال بھی کرنے پڑیں گے، تب وہ اصلی مسلمان بنے گا، حقیقی ایمان والا بنے گا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لایا اور ایمان کے بعد نیک اعمال بھی کیے۔ جہاں بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر فرمایا ہے، اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے عمل صالح کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ سورہ عصر اٹھا کر دیکھیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فرمایا یہ گھاٹے میں نہیں ہے، یہ نقصان میں نہیں ہے، ہر جگہ قرآن پاک موجود ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل حقیقی ایمان والا وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال بھی کرے، صرف نام کا مسلمان نہ ہو بلکہ کام کا مسلمان بنے، نقلی مسلمان نہ ہو بس حقیقی اور اصلی ایمان والا بنے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک عمل کسے کہتے ہیں؟ نیک عمل کہتے ہیں ما وافق بسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیک عمل وہ کہلائے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا۔ جو سنت کے مطابق نہیں ہوگا
وہ جتنا مرضی دیکھنے میں نیک عمل اچھا عمل نظر آتا ہو لیکن وہ حقیقت میں اللہ کے ہاں نیک عمل نہیں کہلائے گا۔ مثال اس کی دوں آپ کو، فجر کی نماز الحمدللہ بھی ہم نے ادا کی ہے، تو فجر کی نماز کتنی رکھتے ہیں؟ فرض دو رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 سنت ہیں 2 فرض ہیں۔ اب 2 فرض ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ ہمارے نبی نے 2 فرض پڑھے ہیں، نبی کی سنت ہے 2 فرض نبی نے پڑھے ہیں۔ تو اب ایک بندہ کہے کہ نہیں میں زیادہ ثواب کمانا چاہتا ہوں، 2 کی جگہ اگر وہ 4 پڑھتا ہے تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ 2 فرضوں کی جگہ 4 فرض پڑھے فجر کے تو ثواب ملے گا اس کو؟ بتائیں نا، بولیں۔ نہیں ملتا، نہیں ملے گا، بلکہ گناہ ملے گا۔ گناہ ملے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا یہ عمل سنت کے مطابق نہیں ہے، اس کا یہ عمل سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اسی طرح باقی اعمال کو بھی قیاس کر لیں تو فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لایا اور نیک اعمال کیے۔ ایسا نہ ہو کہ بندہ نام کا مسلمان ہو اور کام اس کے یہودیوں والے عیسائیوں والے ہوں، جس کو علامہ اقبال نے اپنے شعر میں کہا ہے کہ وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں ہنود، وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ میں ایسا مسلمان نہ ہو کہ نام کا مسلمان ہو اور اس کی وضع قطع، اس کا لباس پوشاک، اس کا رہن سہن، اس کے طور طریقے یہودیوں عیسائیوں والے ہوں۔ ایسے مسلمانوں کو دیکھ کر تو کافر بھی شرماتے ہیں۔ حقیقی ایمان والا بننے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کے بعد نیک اعمال بھی انسان کرے۔ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اس کے ساتھ فرمایا کہ اخبتوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی طرف عاجزی کرے، اپنے رب کی طرف عاجزی کی، ایمان لایا، نیک عمل کیے، اور تیسری بات کسی صفت کیا پیدا فرمائی کہ اخبتوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی طرف عاجزی کی۔ ابھی اخبتوا کا کیا معنی ہے؟ اس کے مختلف معنی مفسرین اکرام نے کیے ہیں، سب کا حاصل یہی ہے، لیکن آپ کو وہی بتا دیتے ہیں کون کون سے معنی کیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اخبتو ای انابو، اخبتو کا معنی ہے انابت کرنا، رجوع کرنا اور عارضی کرنا۔ اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اخبتو ای اطاعو، کہ انہوں نے ایمان لایا، نیک عمل کیے، اور اطاعو، اور اللہ کی فرما برداری کی۔ اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احبتو ای خشعوا وخضعوا، کہ ایمان لایا، نیک عمل کیے اور خشوع اور خضوع اختیار کیا۔ مقاتل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احبتو ای اخلصوا، ایمان لایا، نیک عمل کیے، واخلصوا، اور اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کیا، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاخبات الخشوع للمخافۃ الثابتۃ فی القلب، اخبات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دل میں جو انسان کے اللہ تعالیٰ کا ڈر موجود ہے، اللہ کا جو خوف موجود ہے، اس خوف کی وجہ سے خشوع اختیار کرنا، اس کو اخبات کہتے ہیں۔ تو حاصل اس کا کیا نکلا کہ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، ان سب کا حاصل نکلتا ہے کہ عاجزی اختیار کی۔ کیا اختیار کی؟ عاجزی اختیار کی، ایمان لایا، نیک اعمال کیے، اور تیسرے نمبر پر کیا کام کیا؟ عاجزی اختیار کی۔ تو اللہ تعالیٰ کو عاجزی بڑی پسند ہے۔ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر تشریف لے گئے تو اللہ نے پوچھا ہے میرے حبیب میرے پاس تشریف لائے ہیں تو بتائیں نا میرے لیے کیا گفٹ لائے ہیں، کیا تحفہ لائے ہیں۔ جب کوئی محبت کرنے والا اپنے محبوب کے پاس جاتا ہے تو کوئی گفٹ لے کے جاتا ہے، کوئی تحفہ لے کے جاتا ہے۔ آپ بتائیں آپ میرے لیے کیا تحفہ لائے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے اللہ میں آپ کے لیے وہ تحفہ لایا ہوں جو آپ کے پاس نہیں، لیکن آپ کو پسند بہت ہے۔ میں آپ کے لیے وہ تحفہ لایا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے لیکن آپ کو پسند بہت ہے۔
اور وہ تحفہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری جانی باتیں، میری مالی باتیں، میری زبانی باتیں یہ ساری آپ کے لیے ہیں، میں آپ کے پاس عاجزی کا تحفہ لے کر آیا جو آپ کو بڑی پسند ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہیں، اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا دیتے ہیں، بلندیوں پر پہنچا دیتے ہیں۔ ومن تکبر للہ وضعہ اللہ، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتے ہیں، جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث قدسی ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، جو بھی اس کو چھیننے کی کوشش کرے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور فارسی کے شاعر نے کیا خوب کہا، کہتا ہے دانا پست افتد زبردستش کند، دانا پست افتد زبردستش کند، خوشا چون سر بر کشد پستش کند۔ کہتا ہے کہ دیکھو عاجزی کی مثال سمجھاتا ہے کہ عاجزی اختیار کرنے میں کتنا فائدہ ہے، کہ ایک دانا جب پستی اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، مٹی میں ملتا ہے، کسان اس کو مٹی میں پھینک دیتا ہے، مٹی میں وہ مکس ہو جاتا ہے تو کیسا خوبصورت پودا بن کے باہر نکلتا ہے۔ دانا پست افتد زبردستش کند، لیکن جب بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے اور بڑا ہو کے اپنا سر ایسے ہلانا شروع کرتا ہے، تکبر اختیار کرتا ہے، تو کسان کیا کرتا ہے، کاشتکار کیا کرتا ہے، کاٹ دیتا ہے۔ ہوشا چو سر بر کشد پستش کند، تو فوراً اس کو کسان کاشتکار اس کو کاٹ دیتا ہے۔ جب عاجزی اختیار کرو گے اللہ تمہیں بلندیوں پر پہنچا دیں گے، اور جب تم تکبر کرو گے تو بلندیوں سے اللہ نیچے گرا دیں گے۔ اس لیے عاجزی اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ اردو کے شاعر نے کیا خوب کہا، کہتا ہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، دانا خاک میں ملتا ہے تو گل و گلزار بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 3 صفات ذکر فرمائی، فرمایا میرے چاہنے والوں، میری محبت کرنے والوں کی یہ 3 صفات ہوں گی۔ کون کون سی؟ سب سے پہلے وہ ایمان لائیں گے، میرے اوپر کیا کریں گے؟ ایمان لائیں گے، مجھے وحدہ لا شریک مانیں گے، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر ایمان لائیں گے، انہیں میرا نبی آخری نبی مانیں گے۔ تو اور دوسری صفت یہ فرمائی کہ اس کے بعد وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ نہیں جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ایمان لائے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ اور کوئی نیکی کا کام، فرمایا نہیں، وہ سارے نیکی کے اعمال بھی کریں گے جتنی ان کی گنجائش، جتنی توفیق ہوگی۔ اور تیسری صفت فرمائی کہ وہ تیسرا کام یہ کریں گے کہ عاجزی اختیار کریں گے، اپنے رب کے سامنے کیا کریں گے؟ عاجزی اختیار کریں گے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین پر چلو تو اکڑ کے نہ چلو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، ایسے ایسے نہ چلو، ایسے ایسے اکڑ کے آسمان کو دیکھ کر۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تم اکڑنے کی وجہ سے زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو، عاجزی اختیار کرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جن میں یہ صفات پائی جائیں گی، یہ جنتی لوگ ہیں، یہ بہشت والے ہیں، یہ جنت میں جانے والے ہیں۔ جیسے میں نے شعر میں شروع میں آپ کو سنایا نا کہ گناہ گاروں کو جنت سے کھڑے دربان روکیں گے، وہاں گناہ گاروں کو روک رہے ہوں گے، دربان کھڑے ہوں گے، باڈی گارڈ جنت پر کھڑے ہوں گے دروازے پر، لیکن پھر حکم ہوگا کہ جانے دو یہ امت ہے محمد کی، تو پھر ان کو جنت میں اللہ داخلہ عطا فرمائیں گے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے۔ اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ دنیا کے قانون جیسا ہو کہ آج عہدہ ہے تو کل نہیں ہے، آج ڈگری ہے تو کل نہیں ہے، آج بادشاہ ہے تو کل نہیں ہے، آج تخت پر ہے تو کل تختے پر ہے، آج حکومت چلا رہا ہے تو کل جیل میں ہے۔ دنیا کی 5 سالہ حکومت نہیں ہے یہ کہ 5 سال کے لیے مزے اور اس کے بعد پھر ذلیل و خوار ہونا۔ فرمایا یہ اللہ کی نعمت ہے جنت، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمیشہ کی نعمت ہے۔ ہم فیہا خالدون، جب یہ جنت میں ایک دفعہ داخل ہو جائیں گے ایمان والے تو پھر ان کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ 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 کے لیے اس جنت میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آمین۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع،
اب اللہ تعالیٰ نے 2 گروہوں کا ذکر فرمایا، کافروں کا بھی ذکر فرمایا اور اس کے بعد ایمان والوں کا بھی ذکر فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ ان دونوں کی مثال دیتے ہیں، مثال دے کے سمجھاتے ہیں، کافروں کی، مسلمانوں کی، باغیوں کی اور اللہ کے فرما برداروں کی۔ ان کی مثال کیسے ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال ایسے سمجھو، 2 بندے، یہ سمجھے کہ ایمان والا بندہ ہے، ایمان والے ہیں یہ، اور یہ جو ہے نا وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، باغی ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو ایمان والا ہے یہ اس کی آنکھیں بھی ہیں اور اس کے کان بھی ہیں، یہ دیکھتا بھی ہے اور یہ سنتا بھی ہے، حق بات کو، قرآن کو، حق بات کو، اللہ کی بات کو یہ ایمان والا سنتا بھی ہے اور یہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھتا بھی ہے۔ اور فرمایا جو کافر ہے، یہ جو مشرک ہے، یہ ایسا ہے کہ کل اعمی والاصم، یہ اندھا اور بہرا ہے۔ کیا ہے؟ اندھا اور بہرا ہے کہ یہ حق بات کو، قرآن کی بات کو، اللہ کی بات کو، رسول کی بات کو نہ یہ دیکھ سکتا ہے اور نہ یہ سن سکتا ہے۔ اور بتائے صرف بندہ بہرا ہو، سن نہ سکتا ہو لیکن آنکھوں دیکھ سکتا ہو تو پھر بھی وہ کچھ فائدہ حاصل کر لے گا، استفادہ کر لے گا، اس کو بات سمجھ آ جائے گی، دیکھ کے سمجھ آ جائے گی۔ اور اگر اندھا ہے، نابینا ہے اور سن سکتا ہے تو پھر بھی وہ سننے سے اس کو کوئی بات سمجھ آ جائے گی۔ ہوتے کہیں نبینے ہوتے ہیں لیکن بات سنتے ہیں، ان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ لیکن آپ یہ بتائیں کہ ایک بندہ اندھا بھی ہے تو نال بہرا بھی ہے، وہ دیکھ بھی نہیں سکتا تو سن بھی نہیں سکتا، تو اس کا کوئی راستہ ہے کہ وہ کوئی ہدایت کو قبول کرے گا، کوئی بات سمجھے گا؟ کوئی راستہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اسی طرح مثال ہے ایمان والوں کی اور کافروں کی۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع۔ اللہ فرماتے ہیں حل یستویان مثلا، تم بتاؤ نا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثال میں؟ نہیں ہو سکتے۔ ایک بندہ دیکھنے والا، سننے والا، دوسرا نبینا اور بہرا ہے، تو یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں کے حالات برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو، عبرت حاصل نہیں کرتے ہو؟ عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو، اپنی کفر کو چھوڑ کر، اپنی بغاوت کو چھوڑ کر اللہ کی فرمانبردار بندے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہم 2 آیت کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اب ان کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی آپ ترجمہ کریں، ماشاءاللہ پتہ چلے کون کون جاگ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ کا ترجمہ کریں۔ شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگتا ہوں۔ ماشاءاللہ جی، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے، شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ترجمہ کریں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور کیا کیا انہوں نے؟ نیک اعمال کیے، اور نیک اعمال کیے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور انہوں نے اپنے رب کے ہاں عاجزی اختیار کی۔ 3 صفات ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی لوگ ہیں، یہی لوگ جنتی لوگ ہیں۔ اچھا اللہ جی جنت میں کتنے عرصے تک رہیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں کوئی لمٹ نہیں ہے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جنت میں، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اب مثال دے کے سمجھائیں گے۔ اللہ فرمایا تمہیں ایسے اگر سمجھ نہیں آتی نا، میں نے کافروں کا بھی ذکر کیا، ایمان والوں کا بھی ذکر کیا ہے، پھر بھی اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی تو مثال دے کے سمجھاتا ہوں، مثال سے بات اچھی سمجھ آ جاتی ہے۔ فرمایا مثل الفریقین، ان دونوں گروہوں کی مثال، کافروں اور مسلمانوں کی مثال، کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، اس شخص کی طرح ہے کہ ایک شخص اندھا ہے، بہرا ہے، دوسرا دیکھنے والا، سننے والا ہے۔ حل یستویان مثلا، تم بتاؤ نا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثال میں؟ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ افلا تذکرون، تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالی ہم سب کو نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔